अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 डिग्रीज में मैं हूं ज़ुहैब हसन और साल का इख्तिताम हो रहा है और हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं। तो आज के शो में हम ज़रा गुजरे हुए साल, गुज़श्ता साल का अहाता करेंगे कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है। 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा और हमने दिफाई महाज पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। इसके साथ साथ फ़ॉरेन पॉलिसी सी हमारी बहुत ज़बरदस्त रही। सिफारती महाज पर हमने बड़ी कामयाबियाँ समेटी। इसके साथ साथ खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान को बहुत कामयाबियाँ मिली और मज़ीद भी पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ गई और हम डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो वहाँ से भी हम आगे निकले। तो ये हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे। उसके बाद हम 2026 ये जो नया आने वाला साल है ये कैसा रहेगा पॉलिटिक्स के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकल महाज पे यानी इस फील्ड में हमने देखा कि इतना ज़्यादा हमने स्टेबिलिटी नहीं देखी और इसी वजह से हम वो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हमारे टारगेट्स थे वो भी अचीव नहीं हो पाए। तो सियासी तौर पर क्या स्टेबिलिटी आएगी, क्या सियासी जमातें मिल बैठेंगी? और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ है कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्या वो मुज़ाकरात करेंगे, उनके लिए ये आने वाला साल कैसा होगा, क्या कोई सियासी तौर पर रास्ता निकाल पाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सियासी रास्ता निकालेगी? ये जो हम इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन की सूरत-ए-हाल की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर बैरिस्टर गौर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं उनका कहना सही होगा कि हमें तो ये लग रहा है कि 2026 भी हमारी सजाओं का, जेलों का साल होने जा रहा है। तो पॉलिटिक्स की हमने बात करनी है दूसरे सेगमेंट में, और तीसरे सेगमेंट में हम जरा उस रिपोर्ट की बात करेंगे। CRSS की रिपोर्ट जारी हुई है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, और उसमें ज़रा एक तशवीशनाक बात है और वो ये कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, 25% इजाफा हुआ है गुज़श्ता साल की निस्बत। तो इन वाक़यात के मुहर्रिकात क्या हैं, किस वजह से ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, और वो ट्रबल्ड हमारा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ अमन कैसे लाया जाए, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको कैसे देखा जाए। तो ये 3 हमारे आज के शो में सेगमेंट्स होंगे। हमारे साथ सियासी रहनुमा मौजूद होंगे तीनों बड़ी सियासी जमातों के। शेला रज़ा साहिबा सीनियर रहनुमा है पार्टी की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अजहर सिद्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और PTI का मौक़िफ़ हमें देंगे। इसके साथ साथ राजा कमर इस्लाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया आज के शो में। तो जनाब 2025 का सूरज गुरूब हो गया। 2025 में हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, तो शहला साहिबा से आगाज़ करते हैं, कुछ अच्छी बातों से आगाज़ करेंगे। शहला साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? नए साल का क्या रेजोल्यूशन है आपका? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके साथ साथ यकीनन कि ये प्रोग्राम जब सब देखेंगे तो चाहेंगे कि हम उन्हें आने वाले साल की मुबारकबाद दें। तो नया आने वाला साल सबको मुबारक भी हो, और उसके साथ साथ हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशियाँ रहे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी जो है वो तरक्की खुशहाली नसीब हो, और पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो हमेशा नाकाम रहे। अब रही बात, देखिए जहाँ तक 2025 है तो उसमें जहाँ बहुत सारी बातें जो है हम देखते हैं कि मसाइल वाली रही, लेकिन उसमें हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि एस कॉम हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वजह से जो है हमारी जो फौज है, देखिए एक जाहिर है कि हमारे एक ज़िली इदारा है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की, और कोई भी दुनिया की फौज बेहतरीन जंगी हिकमत अमली जब करती है, जब उसकी गवर्नमेंट जो है उसका अपना बेहतर बजट रखे, अपने बेहतर फैसले करे दिफाई महाज पे, और जो डिफेंस प्रोटेक्शन और डिफेंस एक साथ नहीं कहना चाहिए, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हथियार हो चाहे वो जो भी हो, उनको एक बेहतर तरीके से जो है वो उस मुल्क के पास हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तलिफ सिविलियन गवर्नमेंट के अदवार के जो फैसले थे, चाहे हमें एटॉमिक पावर बनने के हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर हमें इसकी यूटिलाइजेशन करनी हो, या ये वेपन्स और वो चीज़ें खरीदनी हो तैयार है जिसकी वजह से हम दुनिया का मुकाबला कर सकें, वो हमारे सिविलियन गवर्नमेंट्स ने की। और एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है, उनकी तनख्वाह है इस बात की
उन्होंने की और बहैसियत कौम हम सब का फख्र बुलंद है। बिल्कुल, 7 तैयारी के रहा बुनियानुल मरसूस और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल। और ये वो बात है जिसको हमें इसलिए अपने बच्चे को बतानी है कि हमें ये अपने बच्चों को बताना है कि एक बेहतरीन सिविलियन गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी जो है वो अपनी फौज को मजबूत करती है और उसकी फौज फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, उनका मोराल बुलंद रहता है और इसी से हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है कि जिसका जो काम है वो अपने एम्बिट में रह के करेगा तो उसकी हर जगह इज्जत होगी। तो अपने से बड़े मुल्क को बताना, जिसको अपनी ताकत पे गरूर हो, जिसको अपनी फौज की मतलब वो कहते हैं ना क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तो ये आपने बड़ा सुने होंगे आजकल ये शायरी, तो क्यों नाम देके हमको डराते हो तुम। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने हमेशा कम नाम ना लेना किसी हाकिम का दोबारा, अब नाम ना लेना किसी मोदी का दोबारा ठीक है, किसी हाकिम का और जालिम का दोबारा। सही बात। और हम यही कहेंगे बस इसमें डटे रहिएगा, इसमें डटे रहिएगा बस। ये मुल्क है हमारा, ये मुल्क है हमारा, नहीं है तुम्हारा। तो हाँ बिल्कुल ये हमारा है, हमारा रहेगा और हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा साहब जल्दी से कमेंट इस पे भी कर दे, सिफारती महाज पे नहीं हो, सही बात है। हाँ, हमारी हुकूमत हो नहीं हो, पाकिस्तान के लिए सब, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, बिल्कुल सही। और ये सिफारती महाज की भी जरा सा इस पे भी कमेंट कर दे, फिर 2 पार्टिसिपेंट और हैं, अभी तो अच्छी जरा बातें सभी एग्री करेंगे। जो सिफारती महाज है मैं ये समझती हूँ कि उसकी सिर्फ मैं क्या तारीफ करूँ, पूरी दुनिया में तारीफ हुई जिस तरह से चेयरमैन बिलावल ने ये जता दिया कि कोई ताना देने से पहले इंसान को ये समझना चाहिए कि किसकी सलाहियत क्या है और उन्होंने बेहतरीन सिफारतकारी की जो न सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि नेशनल लेवल पर भी उसको जो है माना गया और हमने हर महाज पर कामयाबी हासिल की। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि देखें पूरी दुनिया में रिसेशन है, सही पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो, बड़ी बड़ी ताकतें वो हथियार बेचें जो भी करें वो अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से हमने अपनी महंगाई को बढ़ने नहीं दिया, इन्फ्लेशन पर काबू पाया, लेकिन अभी क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया इसका तो जाहिर है कि हम वो सवाल करते हैं। बिल्कुल वो आना बाकी है, वो हम जब पॉलिटिक्स की बात करेंगे अगले सेगमेंट में तो इससे ज़रा मुआशी वो भी जुड़ा हुआ, इस पर बात करेंगे। अच्छा आज़ाद साहब आप मुझे बताएं, कोई इस पर कोई इख्तलाफ तो नहीं, कोई दो राय तो नहीं कि बनियानुल मरसूस में कामयाबी, भारत के जहाज गिराए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तो उनको अपनी साइड पर कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप तारीफों के पुल बांधते हैं। इसके साथ साथ जितने भी इदारे यानी दुनिया के मैगजीन्स हैं, बड़े बड़े वो दिफाई हों या फिर वो इकोनॉमिक्स, सब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। तो कोई इस पे दो राय है आपका या नहीं, अग्री करते हैं? बहुत शुक्रिया। बयानुल मरसूस पे तो कोई दो राय नहीं है जी, बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। को मैशत की थोड़ी सी शक्ल कोई बनाई है तो ये इस गवर्नमेंट का तो कोई क्रेडिट नहीं है, वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। लेकिन ये जो कह कर ना बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि $21 बिलियन के अपने आपके ज़खायर हो चुके हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि $6 बिलियन तो आप 14 तो हो गए ना सर, 14 तो हो गए ना, 14 भी नहीं है। सुने ना, सुने एक मिनट सुने, मैं भी आपके सामने हकायक रखता हूं जो सच्ची है और मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको। $6 बिलियन जो है ना वो रिजर्व हैं बैंकों में जो हमारे लोगों के पड़े हुए हैं। $12.5 बिलियन जो है ना वो रोल ओवर पैसा है जो उधार पड़ा हुआ है अपना, चाहे यूएई का या सऊदीया का किसी का वो पड़ा हुआ है। और $1.2 बिलियन जो है वो IMF की किस्त मिली हुई है। तो आपके पास तो 4 सालों में $2 बिलियन से ज्यादा नहीं है। बात गलत नहीं करनी चाहिए, जो हकायक है वो बताने चाहिए सच। यानी हम मईशत का डंडोरा पीट रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आते हैं, यानी आप मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताएं ना कहाँ खड़ी है। भाई देखे ना, आप देखें आपकी महंगाई सिंगल डिजिट में पहुंच गई सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.5% है तकरीबन। छोड़े ना, ये छोड़े ना इसको, अभी ले लें। हाँ। अभी आप अपना 20 किलो का आटे का तेल अपना 1400 या 1600 का था, अब 2200 पे जा पहुंचा है। चीनी की कीमतें आप उठाकर देख लें, क्या बात कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं भाई। लेकिन मसला ये है, मैं यही कह रहा था ना, आप कहीं ना कहीं से आपने घुमा फिरा के ना आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव पहलू निकाला। अभी हम बात कर रहे हैं
فیلڈ مارشل کی ان کوششوں کی کہ ملک کو مستحکم کیا، ڈیفالٹ سے نکالا، ٹھیک ہے یار آپ ڈیفالٹ میں کبھی تھے ہی نہیں معذرت کے ساتھ، یہ غلط بات ہے کہ آپ ڈیفالٹ میں تھے، بالکل ڈیفالٹ میں نہیں تھے آپ، یہ غلط بات ہے، فگر سے بات کرنی ہے، کوئی رپورٹ دکھانی ہے، ایسے نہیں کرنا بات کہ ڈیفالٹ میں تھے، کون ڈیفالٹ میں تھے آپ؟ وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارے رپورٹ کیا، وزیر اعظم کی بات ہے، بھائی میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، لائے رپورٹ دکھائیں، کون سی رپورٹ ہے، غلط بات نہ کیجیے۔ اب میں ایک بات اور کر دوں آپ کے سامنے، اچھا اب میں پنجابی میں کچھ دو چیزیں گزارشات آپ سے رکھ رہا ہوں۔ دوستو 25 آئی تباہی نال 26 دے 27ویں ترمیم دے وچ جال، عدلیہ نو بندھیا طاقت چند ہتھیاں وچ، عوام دی آواز کدھر گئی راہ وچ، جمہوریت کمزور آئین وزن کٹیا، سوال ہے یہ انصاف نال کی ہویا؟ کر لیں آپ بات کر لیں۔ اے اصلاح نہیں کھلی تباہی ہے، ہر شہری دیکھے ملک دی بربادی ہے۔ ٹھیک ہے خدارا، پچھلے 75-77 سالوں سے صاحب آپ کیا کیوں اٹھ کے جا رہی ہیں؟ ابھی نہیں نا، ایسی بات نہیں کی انہوں نے، ابھی ٹھیک ہے آپ جواب دیجئے گا۔ دیکھیں 75 سالوں سے یا 50 سالوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے آج ملک لا کے کہاں کھڑا کر دیا؟ بتا دیں آپ خود، بتا دیں خود۔ نہیں خیر چلے ٹھیک ہے، یعنی 50 سالوں سے یہی دو سیاسی جماعتیں ہیں جو شکلیں بدل کے آتی رہی ہیں۔ بہرحال سفارتی طور پر دیکھیں، سفارتی طور پر جو بیلنس قائم کیا دیکھیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نہیں میں سفارتی طور پر دیکھیں وہ فیلڈ مارشل کا کام ہے، یا سیاسی جماعتوں کو مت، تو انہی سے تو آپ انہی کے بارے میں، تو آپ کے چیئرمین انہی کے بارے میں، ان کو جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی سیاسی حکومت نے کوئی کامیابی لی کی تو میں تعریف کروں گا، کوئی کامیابی نہیں ہے صرف انہوں نے، اور آپ یاد رکھ لیجیے اچھا راجہ آنے والے دنوں میں 2000 چلے آپ کو سیاست کی جب بات کریں گے موقع ملے گا۔ ابھی راجہ قمر صاحب سے جانتے ہیں۔ راجہ قمر صاحب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اظہر صاحب کہ بھائی ٹھیک ہے سفارتی محاذ پہ کامیابی ملی، بالکل صحیح ملی، ہم اس کو کرتے ہیں، دفاعی محاذ پہ ملی، بالکل صحیح، لیکن آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ نے ڈیفالٹ کا صرف ایک نیریٹو دیا، ڈیفالٹ اس وقت بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس وقت معیشت بڑی جو ہے نا کمزور ہو چکی ہے۔ جی جو چاہے وہ کیا آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، وہ تو جو کہیں گے وہ بالکل ان کی نظر میں، ان کی دانش میں بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار ہوتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح حاصل ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ آدھے سے کم ہوا ہے، 50% سے کم ہوا ہے، اس کو آپ کہاں پلیس کریں گے؟ اور دنیا بھر میں کیا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہتر اور مضبوط معیشت کی جو اس میں یعنی انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی اور مضبوط ہوتی ہوئی معیشت کی نشاندہی نہیں کرتا؟ کیا وہ فیوچر کی اچھی انویسٹمنٹ اور روزگار کے مواقع کے لیے اسے آئیڈیل نہیں سمجھا جاتا دنیا بھر میں جہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے؟ کیا یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے، یہ لوگ پاگل ہیں، ان کے دماغ نہیں ٹھیک کہ یہ جو روز انویسٹ کری جا رہے ہیں؟ اور ہمارا خیال پچھلے سال کے اینڈ میں یہ تھا کہ شاید یہ اگر بہت ہائٹ ٹچ کرے گی تو 1 لاکھ تک جائے گی، اور وہ ابھی غالباً 1,78,000 پہ یہ جو آخری دن تھا، ایشیا کی بہترین مارکیٹ اس کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی تو یہ لوگ بھی بالکل پاگل ہیں، باقی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جتنے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ویسے گروتھ پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، گروتھ ریٹ پہ وہ یہ 6% میرا خیال ہے گزشتہ 2 مہینے کا ہے شاید، میری گزشتہ 2 مہینے شاید ہم نے اس پیس سے گروتھ، یہ ساری چیزیں جتنی یہ جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے یا امپلائمنٹ ہوتی ہے یہ فالو کرتی ہے میکرو انڈیکیٹرز کو، یعنی یہ جو لائن ہوتی ہے، یہ جو کرو ہوتا ہے، یہ لیگ کر رہا ہوتا ہے، وہ بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے بعد اس پہ اس کا اثر آتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں، یہ جو 3 فیکٹرز ہیں، ایک ابھی انہوں نے کہا جی کہ $21 بلین یہ ایک جھوٹ ہے، اور اس میں سے نکال دیا کہ وہ جو ریزروز بینکس کے پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں، تو کیا جو جب $4 بلین تھا یا $3 بلین تھا تب یہ ریزروز نہیں تھے؟ تب بھی تو تھے نا، تو اسی میں سے مائنس کر کے آپ تو کمپیریٹیو ہم سٹڈی کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح جو انہوں نے دوسرا بتایا وہ $12 بلین جو ہے وہ تو رول آن ہے، تو کیا یہ رول آن اسی سال کا ہے؟ بس یہ تو ہوتا ہی رہا ہے سر، اسی طرح تو چلتی رہی، معیشت بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے IMF سے جان چھوڑائی ہے۔ لہٰذا وہ فیکٹرز تو سارے موجود ہیں، ان فیکٹرز کی روشنی میں
पहले वो था, अब ये पीटीआई वाले सियासी तौर पे तो चैन लेने नहीं दे रहे आपको, तो आप मईशत क्या संभालें? शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही थी? इसके बाद मेरी एक जुमला रह गया था, ये जो दूसरा है हमारा शरह सूद कम होने से क्या होता है, इनको महंगाई पे क्या बात करेंगे यार? शरह सूद पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, क्या नुकसान होते हैं? नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, देखें ग्रोथ बढ़ती है। ना बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी सर्च करें गूगल के अंदर, मैं बता देता हूँ। यानी देखें कामयाब वाले क्या करते हैं, बेहतर मुईशत के लिए क्या करते हैं, में इजाफा, टैक्स साहब आप किसी दूसरे की भी सुन लिया करें ना। सनती और ज़रूरी पैदावार, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है जी। अपनी बारी पे उल्टा नुकसान होता है, ये मैं नहीं कह रहा। ये इन्हें समझाएं, कम से कम बुनियादी अखलाकियात का ख्याल रखें, ये कोई तरीका नहीं। आपने बात की, हमने खामोशी से सुनी, मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अब हम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं अजहर भाई, एक बात है, बोरोइंग बढ़ेगी या कम होगी? शरह सूद कम होगी? नहीं, मैं ये मुझे अजहर भाई से पूछो, मैं ये कह रहा हूं शरह सूद कम होने से बोरोइंग बढ़ेगी या कम होगी? देखिए मैंने आपके सामने जो इंडिकेटर दो लगाया ना इन्होंने, एक इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का है, और स्टॉक एक्सचेंज में कितने के इन्वेस्टर हैं यार? वो ब्लैक मनी सारा इन्वेस्ट होता है, ये छोड़ इस बात को। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट का जवाब नहीं दे रहे ना आप। अच्छा, मैं शैला साहब आप मुझे बताएं, शैला साहब आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए जब इनको पता ही नहीं। देखिए बात यह है कि मैं जरा छोटी आवाज में बात करना चाहूंगी और कोशिश करूंगी। आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी अगर आप छोटी आवाज में बात करेंगी। तेज बोले शैला साहब। नहीं, मैं अगर साहब बड़ी आवाज से बात कर रहे हैं तो उससे जो बात सही है वो सही रहेगी और जो गलत है वो गलत। नहीं, बिल्कुल ऐसा थोड़ी। पहली बात तो हमें एक मतलब छोटी आवाज में भी बात सही रहती है। देखिए गूगल की बात करें, किसी करें, 26 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा गूगल निकाले, उसमें 25-26 है ना, 25, हाँ ज़ाहिर है वो फिस्कल ईयर जो है ना 25-26, जी। तो जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 25-26 से 3.71 जीडीपी था। उसके बाद ये ग्रेजुअली इंक्रीज भी हुआ है, ये गूगल मैंने ऑन किया। हाँ वही मैं कह रहा था ना, 2 महीने 3 महीने पुराना ये रेट बहुत तेजी से अब है ना। अब प्लीज मुझे बात करने में, प्लीज मुझे बात जी फरमाइए। मैंने दोबारा कहा था, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी ताकतवर फौजें हार जाती हैं अगर उनके साथ उनका मुल्क न खड़ा हो। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि सिफारतकारी सिर्फ एक बड़े इदारे के, छोटे इदारे के बंदे का काम नहीं है जब तक उसमें पॉलिटिकल जो है पर्सनालिटीज ना हो। और तीसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा मुल्क जिसमें मुसलसल दहशतगर्दी बढ़ रही है, मुसलसल 4-5 साल से, और खास तौर पे कब बढ़ी है वो भी सबको पता है, उसके बावजूद वहाँ की मईशत बेहतरी पे है उन ममालिक से जहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है। तो आप किसी भी कोशिश को जीरो नहीं कर सकते। सही बात नहीं है कि श्रीलंका, ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के होते हुए आपकी मईशत संभल है, आप सही कह रही है, बिल्कुल आपका मसला नहीं है कि कोई कहे कि मैं हट गया तो श्रीलंका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज जो है वो सूरत हाल नहीं है जो आप समझ रहे थे, जो चाह रहा था कोई। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन सारी बातों को देख कर करें। किसी मुल्क को बिगाड़ना जो होता है या किसी घरौंदे को तोड़ देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ये हम अगले सेगमेंट में अब आके बात करते हैं ना कि इनको थोड़ा सा हो सकता है कोई समझ जाए बात जो हम बता रहे हैं इनको, या पीपल्स पार्टी बता रही है या नून लीग बता रही है या और भी हल्के बता रहे हैं, शायद ये अपने आप को रिफॉर्म कर ले और अब पॉलिटिक्स की बात हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सियासी स्टेबिलिटी आना अगर मुल्क को तरक्की करना है। और हम यही देख रहे हैं गुज़श्ता 3 साल से कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है और उसके बाद फिर वो एहतजाज की कॉल हो जाती है, एहतजाज के लिए सड़कों पर निकला जाता है, और वो जो रस्साकशी टग ऑफ वॉर सी एक चल रही है वो कैसे ख़त्म होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2026 में क्या लाहेअमल अपना तब्दील करेगी, क्या बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल पाएगा, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, क्या मेन स्ट्रीम में उस तरीके से सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर नजर आएगी, या पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद भी हैं वो भी बाहर होंगे पार्लियामेंट के, या फिर हालात इससे भी कुछ बदतर होंगे, अल्लाह ना करे। तो पहले आगाज राजा साहब से कर लेते हैं, राजा कमर साहब से। राजा साहब मुझे बताएं कि इसमें आपका किरदार बहुत, अगर यानी 2026 को अगर हम देखें और हम ये सोचें कि भाई बेहतरी की तरफ जाना है पॉलिटिकली,
تو آپ کا سب سے امپورٹنٹ کردار آپ کی حکومت ہے. آفر کی وزیر اعظم نے, لیکن اس کے بعد ماحول نہیں بنایا آپ نے اس مذاکرات کا. تو کیا یہ صرف ایسے ہی تھی کہ بس آپ نے ایک اسپینر تھرو کر دیا, کرنا آپ نے تھے نہیں مذاکرات؟ دیکھیں ماحول کیسے بنایا جاتا ہے, اب دو راستے رہ گئے تھے ماحول بنانے کے لیے. اسپیکر صاحب نے بارہا کہا ہاؤس میں, عام طور پہ اسپیکرز کا ماضی میں یہ کنڈکٹ نہیں رہا, لیکن انہوں نے اپنے ایک آفس کو پیش کیا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور جگہ پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پہ کسی کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, تو جو پارلیمنٹ کا فورم ہوتا ہے وہاں پہ تو غیر سیاسی انداز میں بات کی جاتی ہے اور کمیٹیز میں بھی سارے دوست بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا فورم پیش کرتے ہیں اور یہ بات چیت کریں. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا یہ اس معاملے میں کام چلا بھی تھا کچھ ماہ پہلے. پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہیں کسی سیاسی جلسے میں نہیں کہا کہ کہیں یہ ایک پولیٹیکل گمک تھی, انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی کہا. اس سے پہلے یوم آزادی نیشنل ڈے پہ انہوں نے جب عسکری قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی تو انہوں نے آفر کی. اس سے پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, لیڈر آف اپوزیشن کی نشست پہ جا کے تو وہ جیسچر دیا اور ان کو بھی پیشکش کی. اس سے زیادہ اب اور آگے کوئی راستہ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ اس مذاکرات کے ساتھ کوئی پری کنڈیشن امپوز کی جائے اور وہ پری کنڈیشن جو ہے وہ لیگل نوعیت کی ہو, اس میں کسی کی رہائی, کسی کی جو ہے وہ سزا میں نرمی یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں, تو وہ obviously حکومت نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی. نہیں وہ کہہ نہیں دیا ویسے اچکزئی صاحب نے, وہ تو کہہ دیا نا انہوں نے کہ ابھی ہم رہائی کی بات نہیں کرنے, وہ کمپوننٹ جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے ان کو پھر ابھی ہمارے جو ہے کیبنٹ لیول پہ ان سے پھر اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ بیٹھے, اور اچکزئی صاحب سے شاید بات چیت ہو بھی جائے اور شاید وہ آگے چل بھی پڑے, کیونکہ وہ سیاسی اپروچ رکھتے ہیں, وہ سیاسی بات کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن سیاسی طور پر. اظہر بھائی مجھے بتائیں کہ وہ دیکھیں محمود خان اچکزئی نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات نہیں کر رہے, ہمیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں آپ بات کریں, آپ الیکشن کمیشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن کی بات کریں. تو یہ ان کی طرف سے آیا کہ بانی پی ٹی آئی ایسا نہیں ہوگا ویری نیکسٹ کہہ دیں گے کہ میں نے تو کوئی نہیں کرنے مذاکرات. یہ کون کہہ رہا ہے, کس نے اتھارٹی دی اچکزئی کو؟ اچھا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. جب معیشت پہ بات کرنی ہو نا تو معاشی کے ایکسپرٹ بٹھائے جاتے ہیں جی, جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ بہتر ہونے سے یا شرح سود کم کرنے سے کامیاب ممالک پتہ کیا کرتے ہیں, وہ برآمدات میں اضافہ کرتے ہیں, وہ ٹیکس نظام کی بہتری کرتے ہیں, حکومتی اخراجات پر کنٹرول کرتے ہیں, صنعتی اور زرعی پیداوار بڑھاتے ہیں, سیاسی اور پالیسی استحکام کرتے ہیں. ہم صرف دعووں پہ نہیں ہیں. میں وہ میری بات سنیے گا ذرا, یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو. بعد میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں. پاکستان آگے بڑھے گا علم و ہنر کے ساتھ, نہ کہ قرضوں, شورشوں اور صرف دعووں کے ساتھ. آگے بڑھنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا, نظام, سوچ اور کردار کو سنبھالنا ہوگا. ابھی اسپیکر کا ذکر ہوا, اسپیکر بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر سے پارلیمنٹرین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, آج تک انکوائری نہیں کر سکا. وہ یعنی محمود کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں, علامہ ناصر صاحب کی, یعنی اپوزیشن لیڈر کو تعینات نہیں کر سکا. اس بیچارے نے کیا کرنا ہے, اس کے پاس ہے کیا کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو لے جاتا ہوں 14 مئی 2006 میں جب مساق جمہوریت ہوا تھا. اللہ اکبر, اتنا لمبا آپ لے جائیں گے پیچھے, کیا ہوا تھا, کیا بات ہوگی, یہاں بھی کی بات کر لیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہاں کیا ہوا تھا کہ جناب ملک میں جمہوری نظام ہوگا, عدلیہ آزاد اور الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہوگا, سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوگی, یہ سارے. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں 2025 میں, وہی کھڑے ہیں کہ جو اتنی لمبی 20 سال پہلے کی جدوجہد جو محترمہ بے نظیر نے کی تھی, یعنی وہ روند آیا نیچے. آج کہاں کھڑے ہیں؟ کمپرومائز کریں گے یا نہیں کریں گے آپ؟ وہ اپنی ٹرف نہیں چھوڑیں گے, وہ ٹرف نہیں چھوڑیں گے اپنی. دیکھیں وہ ٹرف نہیں چھوڑیں گے. مساق جمہوریت ہی ہے, وہ جو مساق جمہوریت اس وقت کیا تھا جو روند دیا آپ نے, ووٹ کی عزتوں کا نعرہ روند دیا آپ نے. آپ نے بیٹھ کر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد اور عمران, یعنی 3.5 سال کے اندر جو اب یاد رکھیے گا 2026 کی رپورٹ آنی ہے, پاکستان نمبر 1 پہ ہوگا بنیادی حقوق کی وائلیشن پہ, آزادی صحافت کو توڑنے والا نمبر 1 ہوگا, کرپشن میں نمبر پہ لے آنے پر. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, پروگرام کریں گے اس کے اوپر آ کر اس وقت جب یہ رپورٹ آئے گی
تو آنکھوں میں انگلیاں دے کر روئیں گے ہم کہ یار پاکستان جس کی بات کر رہے ہیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا. نہیں تو اس کا اتنا نا مجھے صرف اتنا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بس حکومت سے آپ شاہ صاحب جس میں اب آپ میں اور بات کر رہا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. تھوڑی سی ان کو اور میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا کریں آپ. انہوں نے کہا پڑھے لکھے لوگ آگے آئے, اچھے لوگ آئے, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کی اسٹینڈنگ کمیٹی پی ٹی آئی کے بندے کے پاس تھی, آپ کو موقع ملا ہوا تھا نا. اور اسی طرح پبلک اکاؤنٹس بھی جو ہے جنید اکبر کے پاس تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ریکوری کی, اس کا مطلب کام ہو رہا تھا. تو پڑھے لکھے بندے کیوں ہٹے؟ کوئی پہلا وزیر اعظم ہے جس کو سزا ہوئی ہے یا جیل میں ہے. ہمارے بھی لیڈرز نے بغیر سزا کے 11.5 14 13 سال تقریباً آصف علی زرداری صاحب کی قید بنتی ہے مختلف اس میں, جس میں ان کو کوئی کنوکشن. وہ تو وزیر خزانہ ان کی تیاری سے آئے تھے. اسد عمر کو دیکھیں نا کتنا ان کو جانا پڑا. دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اکنامک افیئرز ڈویژن ہے جس کی میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی تھی, اور میں بہت ساری چیزیں بتا سکتی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں. میں اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بات کر رہی ہوں نا, دیکھیں چیخیں نہیں, اظہر بھائی آپ ذرا تھوڑی سی بات کرنے دیں گے. اظہر بھائی تھوڑی سی بات کرنے دیں گے آپ. آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. اظہر بھائی تھوڑی سی بات کرنے دیں گے آپ کے اس سوال میں اس کا جواب ہے. آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے. آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کی کل میٹنگ تھی, یہ آپ کے بندے کے پاس تھی جو پڑھا لکھا بھی تھا, دیندار ایماندار لیڈر کے ساتھ چل رہا تھا. کیوں چھوڑا؟ صحیح ہو رہا تھا نا. جنید اکبر ریکوری کرا رہے تھے, کام ہو رہا تھا نا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ شبر زیدی صاحب کو لائے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. شبر زیدی صاحب کو لائے, انہوں نے چھوڑ دیا. ایک منٹ میں ان کی بات کا بھی جواب دیتی ہوں. آپ سیاست کرتے ہیں اس ملک کے لیے, اس کی عوام کے لیے, ٹھیک ہے, اس ملک کے لیے, اس کی عوام کے لیے. آپ کو موقع ملا تھا, آپ کی حکومت ہی گئی تھی نا. آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں, بیٹا کچا کھا پی رہے ہیں. ہماری تو حکومتیں گراتے رہے لوگ, لیکن اس پاکستان کے لیے جنہوں نے ہمیں قید کیا, جن کے زمانے میں میں قید ہوئی, جن کے زمانے میں سب ہوا, ہم اس پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے دور میں بھی میرے اوپر نیٹ کے سوالات آئے, سب کچھ آئے. میں آپ کے لوگوں سے بات نہیں کرتی, کیا کرتی اور کرتی رہوں گی ساری عمر. لیکن اس ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں نا, اس کو ہی بدلنے کے لیے کر رہے ہیں نا. نہیں وہ تو انقلاب لانا ہے شہرا صاحبہ. دیکھیں ان کا مزاج اور ہے, ان کا مزاج اس وقت اور ہے. آپ بات کر رہی ہیں کہ سیاست, پولیٹکس, بیٹھے مذاکرات, یہ انقلاب کے فریم آف مائنڈ میں ہیں. دیکھیے انقلاب لانے کی 9 مئی کو بھی کوشش ہوئی, اور کافی انقلاب کی کوششیں ہو رہی ہیں. انقلاب ان سے نہیں لایا گیا, ان سے حکومت نہیں چلائی گئی. 3 سال 8 مہینے ایک پیج میں تھے, 3rd آپشن کے طور پر آئے تھے. دوسرے پاس کراتے تھے, فون کر کے. یہ نہیں کر سکتے. میں قسم کھاتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں. میں بتا رہی ہوں, آپ قسم کھائیں جو جیل میں آپ کا بانی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے آئے تھے, آپ کے بل فوج پاس نہیں بالکل. میں قسم کھاتا ہوں جمہوری طریقے سے آئے تھے. چلیں اگلی بات بس کا نہیں اظہر بھائی, ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی. اس میں میں بھی کود پڑوں گا, اس بحث میں میں بھی کود پڑوں گا کہ یہ آپ جمہوری طریقے سے نہیں آئے تھے. میں بھی اس بارے میں بہت سی بات کر سکتا ہوں. میں یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں. اچھا جی, شو میں وقت کم رہ گیا ہے, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہمیں ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. CRSS سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ آئی ہے, اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 25% سال 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. سال 2025 میں پورے ملک میں مجموعی طور پر 1188 واقعات رونما ہوئے, اور دہشت گردی کے واقعات میں مجموعی طور پر, اب یہ ذرا نمبر دیکھیں آپ, 3187 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں. تو بہت تشویشناک, بڑا امپورٹنٹ, ملکی سالمیت سے جڑا ہوا ایشو ہے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. راجہ قمر اسلام صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور حکومت میں بھی ہے مسلم لیگ نون. سر مجھے بتائیں کہ سیاست بالکل اپنی جگہ, یہاں تو سارے ایشوز اپنی جگہ نا, دہشت گردی کے واقعات کو کیسے روکیں گے آپ؟ ایٹ لیسٹ آپ کے پی کے حکومت کو اس بارے میں تو آن بورڈ رکھیں, اور ان کو ذرا اعتماد دیں کہ مل بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائی جائے تاکہ جو ٹربلڈ ایریاز ہیں, کے پی کے بلوچستان کے جو ٹربلڈ ایریاز ہیں, وہاں ایک ہمارا کانسٹنٹ واچ ہو اور ہم پریمپٹ کریں. دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ ان کی حکومت میں اس کی نوک پلک درست کی گئی تھی, اور اسی پہ عمل ہو رہا ہے. ابھی کوئی نیا تو آیا نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے جب صوبائی حکومت جو ہے وہ بیانیہ ہی ایسا بنائے کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت کرے، اور دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے خلاف جو آپریشن ہے، کون سے ٹارگیٹڈ آپریشن جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، ان کے خلاف مزاحمت اس کی پالیسی ہو، اور اس بنیاد پہ لوگوں کی جو ہے وہ مارکنگ کی جائے، اور اس بنیاد پہ لوگوں کو ایویلویٹ کیا جائے، اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو، چیف منسٹرز کو، کہ کس نے اس کے خلاف مزاحمت نہیں کی، اور وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا جائے کہ جی وہ اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی، کس کے خلاف دہشت گردی کے خلاف آپریشن۔ صاحب مجھے بتائیں کہ دیکھیں یہاں بھی ایکسٹریم پہ ہے معاملہ، آپ کہتے ہیں آپ کی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم تو مذاکرات کریں گے افغانستان کے ساتھ، اور صرف مذاکرات ہی ہوں گے، آپریشن نہیں ہوگا، حالانکہ افغانستان کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، انفلٹریٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی سپورٹ کے ساتھ، ادھر سے بھارت بھی کر رہا ہے، لیکن آپ کی سوچ بالکل ادھر، حکومت کی سوچ، ریاست کی سوچ بالکل ادھر، تو اس لیے اس محاذ پر بھی ذرا یہ پرابلم ہے، اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، تو اس پر تو کچھ سوچیں۔ کیا حکومت نے مذاکرات نہیں کیے جی؟ یہ بھی تو سوال ان سے پوچھ لیں۔ بالکل یہ بھی بتائیں۔ مذاکرات قطر میں ہوئے، میں جواب دے دیتا ہوں جی۔ اچھا آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں ذرا عسکری قیادت ایک طرح کے، وہ بیچارے خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ آپ نے دیکھا جب وہ نواز شریف آیا تھا مینار پاکستان میں، کبوتر اڑا کے بتایا یہ کبوتر ہی اڑا سکتے، وہ خود بیٹھ رہا تھا آگے، نہیں خود آگے بیٹھ رہا تھا ان کے ہاتھ میں، میں کیا غلط فہمی ہے نا۔ اب یہ کبوتر سے پوچھا جائے، نیشنل ایکشن پلان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں بنا، نیشنل ایکشن پلان ان کے دور میں بنا تھا، اور اس کے لیے پٹیشن عمل درآمد کے لیے میں لے کے گیا، نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا سب سے بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ طالبان کے اندر تھا، طالبان ان کو ووٹ کرتے تھے۔ مجھے کہ آپ آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیں اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے تھے؟ وہ عمران خان نے تو نہیں لیے تھے، یہ تو ریکارڈ میں تاریخی بات ہے۔ اگر مودی کے ساتھ پینگیں بڑھائی تھی تو وہ عمران خان نے نہیں بڑھائی تھی، وہ جس نے بڑھائی تھی آپ عمران نواز شریف کا نام ہے اس پہ۔ اور دوسرا دیکھیں جو آپریشن ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے، صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ نارکوٹکس کا جو معاملہ ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیکسس ہے جس میں ایڈرز ابیٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور یہ پولیٹیکل لوگوں کا، وہاں کے مقامی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا گڑھ جوڑ ہے اس کے ساتھ۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ماضی میں ذرا چلے جانا، چلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب آئی ہے نا جی، 8 سال لگا لیں، 10 سال لگا لیں، اس سے پہلے تو ان کی نہیں تھی نا یہ منشیات۔ آپ تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں، پوری رپورٹیں اٹھا کر دیکھ لیں، کون سے دور میں تھی؟ جب ایم کیو ایم پروان چڑھی تو کون تھے لوگ؟ ہم تو نہیں تھے نا اس وقت۔ اگر یہ اپنا پوسٹ کاسٹ ہوتی تھی یا اگر منشیات آتی تھی تو کن کے دور تھے؟ یہ ہم پہ مت ڈالیں آپ بیٹھ کر۔ اب اصل تو بات ہے کہ جو گند پچھلے 50 سالوں سے ان دو سیاسی جماعتوں اور ان کے حواریوں نے ڈالا ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیارہ صاحبہ اس پہ بھی کوئی اگریمنٹ نہیں، دیکھ رہی ہیں آپ، اس پہ بھی کوئی اگریمنٹ نہیں ہے، تو مجھے تو بہت فریگمنٹڈ لگ رہی ہے سارے ایشوز پر۔ میں تھوڑی سی تعریف درست کروں، نیشنل ایکشن پلان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے بنایا گیا، پھر اس میں چینجز بھی آئیں کہ ٹارگیٹڈ بیسڈ جو ہے انٹیلیجنٹ بیسڈ ہوگی، تو یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، یہ ہوتے ہی رہتی ہیں چینجز۔ اصل جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس دہشت گردی میں مذہب کا استعمال نام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ فیسیلیٹیٹرز آسانی سے بن جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ واقعات کے پی میں ہوئے ہیں دہشت گردی کے بعد، اس کے بعد بلوچستان ہے جہاں فتنۃ الہندوستان ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بحث کرنے کی بات نہیں ہے، ابھی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھیں کے پی میں، اور وہاں پہ جو انہوں نے وہاں کے لوگوں کا رجحان دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی انٹیلیجنٹ بیسڈ جو ہے اسی کا ہی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں سارے لوگ تھے، گورنر بھی تھے، سب تھے، وہ فوراً ایک کھلا آپریشن نہیں چاہتے لیکن انٹیلیجنس بیسڈ ہی وہ چاہتے ہیں، تو اس کا دائرہ بڑھایا جائے۔ دیکھیے ایک جنگ ہے جو میری فوج لڑ رہی ہے، ایک جنگ ہے جو مجھے لڑنی ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس لیے دہشت گرد ہو گئے کہ ان سے سلوک یہ نہیں ہوا، گڈ اور بیڈ طالبان، ناراض بلوچ گڈ بیڈ طالبان، انہیں دفتر دے دو، یہ میرے بچھڑے بھائی ہیں، میرے اور ان کے خیالات ایک سے ہیں، دوسرے صوبے میں چلے جاؤ، ہم ان کے ہم نوا ہیں۔
تو میرا جو گڈ اور بیڈ کی پالیسی ختم کرنی چاہیے، اور دہشت گردی کی مذمت سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ دہشت گرد کو مار نہیں دیں گے۔ چلیں اس امید کے ساتھ کہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے اس نئے آنے والے سال میں، اور ہم کچھ اچھی اور بہتر باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایشوز تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان کا ریزالو بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ شہراز صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا شو پر۔ اظہر صدیق صاحب آپ نے وقت دیا، اور راجہ قمر اسلام صاحب آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ تو جناب اسی امید کے ساتھ کہ یہ نیا سال سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، پراسپیرٹی لے کر آئے پاکستان کے لیے، اور پاکستان سے محبت کا جذبہ ذرا ہمارے اندر مزید بڑھ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ زہیب حسن کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔